تو دیے. یہ رزق، غلہ، پانی، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں یہ ہم نے روزیاں تمہیں دی ہیں، ہمارے علاوہ کون تھا؟ اور دیکھیے اگلا جملہ کتنا خوبصورت کہا ہے، یعنی ہم نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، ومن، اور ان کو بھی دیا ہے، لستم لہو، جن کے لیے نہیں ہو تم برازقین، ان کو رزق دینے والے. ہم نے اپنی اس مخلوق کو بھی رزق دیا ہے، لوگوں جنہیں تم رزق نہیں دیتے. کون ہے یہ؟ یا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو تم رزق نہیں دیتے، جن کے مانگنے کو بھی تم ناگواری سے دیکھتے ہو، تمہیں پتا نہیں ہے، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں، تم تو ساری دنیا کو رزق نہیں دیتے. اور یہ بہت سے اللہ کے بندے جو بظاہر معذور بیکار نظر آتے ہیں نا، یہ بڑے برکت والے بھی ہوتے ہیں بھائی. اللہ کی یہ کائنات آدمی کو 1000 سال کیا کروڑ سال بھی عمر ملے نا تو ساری کائنات نہیں سمجھ سکتا. اللہ کی اپنی حکمتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ ایک آتے تھے صحابی رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ میرے بھائی سے کہیے یہ کچھ کیا کرے، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، اللہ اسی کے صدقے تجھے بھی دیتا ہے. تو یہ جو انسانوں کو زوم ہوتا ہے نا کہ خاندان میں فلاں کوئی کام ہی نہیں کرتا، بچوں میں فلاں کوئی کام نہیں کرتا، اسے کیا ہو گیا ہے، تو کہنا ضرور چاہیے کہ نصیحت کر دے، مگر یہ نہ سوچے کہ میں ہی اسے کھلا رہا ہوں. کوئی پتہ نہیں اللہ کس کو کس کی وجہ سے دیتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گھروں میں خواتین ہیں ہمارے معاشروں میں کام نہیں کرتی. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشروں میں ابھی تک ماں کا وجود، ماں کی حیثیت باقی، کیونکہ وہ اپنی اولادوں کی تربیت کرتی ہے نا. یہاں کہاں ماں کا تصور ہے، ڈے کیئر سینٹر ہی ماں ہے، بس چھوڑ جاؤ بچوں کو، خود جاب پہ چلے جاؤ. ہمارے معاشروں میں اب تک جو ماں کا وجود قائم ہے، خدا کا بہت بڑا احسان ہے. یہ مائیں ہماری کون سی جا کے جاب کرتی ہیں؟ کوئی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے لوگوں کو دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترزقون بضعفائکم، یہ جو تم میں کمزور غریب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت، اتنے عالی مقام کے باوجود جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو مدینہ منورہ میں جو غریب صحابہ رضی اللہ عنہ ایسے جن کے پاس ایک ٹکڑا ایسا نہیں، ایک چادر ایسی نہیں ہوتی تھی کہ پورے جسم پہ وہ لپیٹ سکیں، ان سے کہتے تھے دعا کرنا ہمارے لیے، ان سے کہہ کے جاتے تھے. تو یہ جو غریب لوگ ہیں، کسی کو کیا معلوم ان کی دعاؤں سے کتنے فیصلے ہوتے ہیں، کتنی بلائیں ٹلتی ہیں. تو آدمی کبھی اس سوم میں نہ رہے کہ میں فلاں کو کھلاتا ہوں، فلاں کی، اسے پتا اس دن چلے گا جس دن وہ برکت نکل گئی تو پھر پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. اسی لیے جو بڑے ہوتے ہیں نا، سفید بالوں والے مر جائیں نا، تو آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ جو آفتیں اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھیں کہیں یہ نہ آ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو خاص طور پر کہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی فراست کی باتیں، حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ کہاں کہاں سے بات ان کے ذہن میں آتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا میرے بعد نبوت کسی کو ملتی تو اس کو ملتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب تم جنازہ پڑھو تو اللہ سے خاص طور پر یہ دعا مانگنا کہ اللہ اس شخص کی وجہ سے جو مصیبتیں رکی ہوئی تھیں اس کے بعد ہمیں اس فتنے میں مبتلا نہ کرے. اللہ ہمارا اجر ہمیں دے، یعنی ہم جو صبر کر رہے ہیں اس کے انتقال پر، خدایا وہ اجر ہمیں دے، اور اللہ اس کی وجہ سے جو مصیبتیں رکی ہوئی تھی نا، خدایا اب وہ ہم پہ نہ بھیج. سفید بال ہیں، بوڑھے ہو گئے، گھر میں بظاہر کوئی کام نہیں ہے، کام کیا الٹا بیمار ہو گئے، گھر والے سارے خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مگر اس شخص کی وجہ سے کئی مصیبتیں رکی رہتی ہیں. یہ غور کرے نا آدمی جب عمر 50-60 برس ہو جائے تو پھر غور کرے کہ جب بڑے زندہ تھے تو کتنی سہولتیں تھیں، اور فلاں شخص کے مرنے سے اب کتنا تغیر پیدا ہو گیا. فلاں شخص جو دنیا میں گیا ہے تو 2-4 سال میں کیسے حالات بدل گئے میں نے سوچا نہیں، اب سوچوں تو کتنا پتا چلے کہ کہاں سے حالات کہاں پہنچ گئے. یہ اس کی برکت تھی، وہ اپنے ساتھ دے گی.
اسی لیے اتنا یہ تصور تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور ہزاروں میل کے فاصلے پر ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا، اسے چیر پھاڑ کے کھا گیا۔ تو وہ چرواہا جو تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، واپس جب آیا اس نے بکری کا خون یہ ساری چیزیں دیکھی اور باقی بکریاں بھاگ رہی ہیں، تو اس نے کہا شام کو جا کے اپنے گھر والوں سے کہ مجھے لگتا ہے امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے خبر ہوئی؟ اس نے کہا جب سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے حکومت میں نے دیکھا ہمارے ملک کے حالات بدل گئے، اور آج جو اس بکری کو چیر پھاڑ کے کھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انصاف لے کے آئے تھے وہ دنیا سے اٹھ گیا، وہ ختم ہو گیا۔ لوگ ان چیزوں پر غور کرتے تھے، جب غور کرتے تھے تو چھوٹے بڑے کی تمیز بھی قائم رہتی تھی، ادب احترام قائم رہتا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں جن کے روزی رساں تم نہیں ہو، تم انہیں نہیں روزی